بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 303 آیت نمبر 76 سورۃ النساء۔ الم تر الی الذین قیل لهم، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کی دو اقوال ہیں، دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مومنین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، گویا کہ فرضیت قتال کے بعد بھی مومنوں نے جہاد میں سستی کی ہے، جیسے کہ منافق سستی کرتا ہے۔ تو جب مومنوں کے بارے میں ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ پہلے جہاد کی تمنا کرتے تھے اور جب جہاد نازل ہو گیا تو پھر سستی کرنے لگے۔ یہ قول ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، جبکہ اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں منافقین کے بارے میں ہے مکہ کے اندر، کہ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر جہاد فرض ہو جائے اور ہم کافروں سے لڑیں گے اور نبی کی اتباع کریں گے۔ جب جہاد فرض ہوا مدینے کے اندر تو منافقین نے پھر جہاد میں سستی کی اور نبی کے خلاف باتیں کرنے لگے اور نبی سے دشمنی کرنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس نے ہم پر جہاد کیوں فرض کرایا ہے، اور یہ جہاد فرض نہ ہوتا حتیٰ کہ ہم مر جاتے اور ہماری موت کے بعد جہاد فرض ہوتا۔ تو یہ قول ثانی اصح اور راجح ہے۔ الم تر الی الذین، یہ یہاں سے منافقین کی خباثتوں کا ذکر ہے، اور وہ 8 خباثتیں ہیں آیت نمبر 83 تک۔ آیت نمبر 83 فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلفوا، وہاں سے پھر تشجیع علی القتال کا ذکر ہے، قتال کے اوپر بہادری اور آداب قتال کا بھی ذکر ہے، اور مقصد قتال جو کہ توحید ہے، اللہ لا الہ الا ہو، آیت نمبر 87 تک۔ پھر آیت نمبر 87 سے لے کر منافقین کی 4 قسمیں بیان کی ہے، 2 وہ ہیں جن کے ساتھ قتال کیا جائے گا اور 2 سے نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 91 تک ہے۔ یہ گویا کہ اس باب کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ چونکہ مسئلہ جہاد کا ذکر ہے اور مسئلہ جہاد میں منافقین بہت پیچھے رہتے ہیں اور سست رہتے ہیں، اس لیے منافقین کے اوپر ان آیات میں زجر ہے اور ان کی خباثتوں کا بیان ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف قیل لہم، جن سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی آیت میں ترغیب الی القتال اور ساتھ ساتھ زجر بھی ہے۔ تو ان لوگوں سے جو مکہ میں کمزور تھے ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور روک لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم مکہ میں ہو اور تمہاری حالت کمزور ہے، اب اس وقت قتال ترک کرو، قتال نہ کیا جائے۔ واقیم الصلاۃ، اور باقی اپنے فرائض کو ادا کرو، باقی فرائض یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر فرض کر دیا گیا القتال، جنگ کو، یعنی مدینہ کے اندر جب جہاد فرض ہو گیا، تو اذا فریق، سورہ بقرہ کی آیت سے کہ فقاتلو، یعنی ان پر جو جہاد فرض ہوا ہے وہ مدینہ میں ہوا ہے اور آیت بقرہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اذا فریق، تو ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، ڈرتے تھے لوگوں سے، یعنی کافروں سے، کخشیت اللہ، جیسے کہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس طرح یہ منافق لوگوں سے، کافروں سے اس طرح ڈرنے لگ گئے۔ کخشیت اللہ میں معنی ہے کخوف المؤمن من عذاب اللہ، او بمعنی یا اشد، بلکہ اشد خشیتاً، اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتے تھے، اس لیے کہ قتال جو ہے وہ چھوڑ دیا اور حکم الہی پر اعتراض کرنے لگے۔ یہ گویا کہ اشد خشیتاً ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد فرض کیا اس کو چھوڑ دیا، اور الٹا اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض اور منتان کرنے لگے کہ اللہ نے جہاد کیوں فرض کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اشد خشیتاً۔ وقالو، اور بالفعل انہوں نے اعتراض شروع کر دیا، ربنا، اے ہمارا رب،
لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر کیوں جنگ فرض کی ہے؟ گویا کہ یہ منافق اتنے برے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فریضے اور حکم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں تو نے ہم کو مؤخر نہیں کیا قریب وقت تک، یعنی ہماری موت کے بعد جہاد فرض ہوتا، ہماری زندگی میں یہ نہ ہوتا، ہم دنیا کے مزے لیتے اور کھاتے پیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تاخیر جو مانگتے ہیں وہ دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ ہم پر جہاد فی الفور نہ ہو، کیونکہ جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، اور ہمارا مقصد یہ کہ دنیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا تو بہت قلیل چیز ہے، کم چیز ہے، اور تم اس کم چیز کے پیچھے افسوس اور تمنا کرتے ہو، اور آخرت جو ہمیشہ اور ابدی ہے اس سے بھاگتے ہو۔ والآخرت، اور آخرت جو ہے نا مانا ثواب الآخرت، آخرت کا جو ثواب اور درجہ ہے، خیر بہت بہتر ہے، لمن اس آدمی کے لیے اتقا جو متقی ہو، اور تقوی جو ہے یہاں وہ جہاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو مانا جس کے اندر تقوی اور جہاد ہوگی اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور یہ ہے کہ جہاد میں جو تمہیں تکلیف ہے وہ ان تکلیف کا اور ان مصیبتوں کا تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا۔ ولا تظلمون فتیلا، تم سے نہیں کم کیا جائے گا ثواب کو، فتیلاً کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو کہ چھلکا ہے اس کے برابر بھی وہ تار جو دھاگا ہے۔ اینما تکونو، یہ لولا اخرتنا کے ساتھ لگتا ہے کہ ہمیں کیوں مؤخر نہ کیا جائے، معنی یہ ہے کہ ہم بچ جاتے، ہم کسی پہاڑ میں چلے جاتے، کسی قلعے کے اندر بند ہوتا ہے، یعنی ہم پر یہ جہاد نہ ہوتا۔ تو جواب دیا کہ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہو، یدرککم الموت، گھیر لے گی تم کو موت، یعنی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو فی بروج، قلعوں کے اندر، مشیدتاً جو بلند ہو، یا مشیدہ معنی جو مضبوط ہو۔ مشیدہ مشتق ہے شید ان سے، اور شید کا معنی چونا، یعنی جن کو چونا کیا گیا ہو، معنی مضبوط قلعہ، یا مشیدن کا معنی ارتفاع بلندی ہے، معنی یہ ہے کہ جو مضبوط اور بلند بنگلے اور قلعے ہوں ان کے اندر، تب بھی تم پر موت آئے گی، بھاگ نہیں سکتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچ جائے ان منافقین کو، حسنتن، کوئی خوشی، صحت آ جائے، مال آ جائے، اور دولت ان کو مل جائے، ان کو عزت مل جائے، تو یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی معنی یہ اللہ کی مقرر ہے، بس اللہ نے ایسا مقرر کیا تھا کہ ہمیں یہ مال دیا جاتا، اور یہ علم، یہ مرتبہ، یہ اقتدار، یہ اللہ نے ہمارے لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ یہ نہیں کہتے، مقصد اصل میں اس میں اتباع رسول سے انکار ہے، یعنی ہم کو اتباع رسول کی وجہ سے یا نہیں ملا، بلکہ یہ تو اللہ کی تقرری ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، رسول کی اتباع کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں نہیں ملی۔ گویا کہ ضمناً وہ اتباع رسول کے اوپر رد کرتے ہیں کہ رسول کی اتباع کا اس میں کوئی اخل اور دخل نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر ان کو پہنچا تکلیف ہو، تو یقولو، کہتے ہادی، یہ تکلیف من عندک، تیری طرف سے ہے، یعنی تیری نحست ہے۔ تو گویا کہ بدفعلی پکڑتے ہیں، یا طیروا بموسیٰ، جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بدفعلی پکڑی تھی کہ یہ تیری نحست کی وجہ سے ہم پر یہ تکلیف اور پریشانی آئی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کل، ہر ایک، یہ نیکی بھی، خوشی بھی، اور سیاح معنی یہ تکلیف بھی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی دونوں تقدیر میں لکھی ہے، اور یہ مقدر ہے اور مقرر من اللہ ہے۔ گویا کہ تمام حوادثات کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ فما لہؤلاء القوم، یہ ایک اور ان کی خرابی بیان کی جا رہی ہے کہ کیا ہوا اس قوم منافق کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ قریب نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ سکیں۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھ کے قریب بھی نہیں ہے، سمجھنا تو دور ہے، اور سمجھنے کے قریب ہونے سے بھی بہت دور ہے۔ گویا کہ یہ منافق نیکی کو نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ، اور اللہ کی طرف سے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو پھر نبی سے بدفعلی پکڑتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے، اور جو شخص قرآن و حدیث کو سمجھنا بلکہ اس کے سمجھ کے قریب بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ آپ کی نحست ہے، اور یہ تو مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ فلاں خرابی جو ہے یہ تیری نحست کی وجہ سے، یا فلاں کی نحست کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ گویا کہ قرآن و حدیث سے دور جو ہے وہ آدمی یہ باتیں کرتا ہے۔ جو قرآن و حدیث پڑھتا ہے تو وہ اس طرح باتیں نہیں کرتا، کیونکہ ہر جو خیر اور شر ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں البتہ خیر اللہ کا فضل ہے، اور شر اور مصیبت اور تکلیف جو آتی ہے
وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں اور معصیت ہوتی ہے۔ تو ما اصابہ کا جو بھی پہنچ جائے تجھ کو من حسنتن، یا خطاب نبی علیہ السلام کو مراد امتی ہے کہ جو بھی تجھے تکلیف پہنچتی ہے، من حسنتن کوئی خوشی، مال، دولت، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، مانا اللہ کا فضل ہے۔ وما اصابہ کا، اور جو کچھ پہنچتا ہے آپ کو من سیئتن، کچھ تکلیف، بیماری اور کوئی مالی ہلاکت جان، تو فمن نفس کا، وہ تیرے نفس کی طرف ہے مانا یہ ہے کہ انسان کے جو گناہ ہے وہ اس کا سبب بنتے ہیں۔ تکلیف تو اللہ لاتا ہے، لیکن انسان کی معصیت اور گناہ جو ہے اس نحوست کا، اس برائی کا، اس سیاح کا سبب ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یہ منافقین تو آپ کو رسول نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو آپ کو منحوس سمجھتے ہیں اور آپ کی اتباع کے اندر خیر نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں اور آپ کی رسالت سے تو دور ہے، یہ تم انکار نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ مانے یا نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ارسلنا کا، اے نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہم نے بھیجا ہے کہ آپ کو للناس، لوگوں کے رسول بنانا، اور یہ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ وکفا باللہ، اللہ ہی کافی ہے شہیدن، گواہ، کہ اللہ کہہ رہا تو میرا رسول ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ تو رسول کی اطاعت کو نہیں مانتے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی اطاعت جو آدمی کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت تو تب ہوگی جب رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو یہ کہتا ہے ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، جب تک رسول کی اطاعت نہیں ہے تو گویا کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ من یطع الرسول، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو فقط اطاع اللہ، اس نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ومن تولا، اور جو رسول کی اتباع اور اطاعت سے پھر گیا تو پھر وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت سے بھی دور رہ گیا ہے، اور باقی یہ ہے کہ رسول آپ پریشان نہ ہو جائے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر حفیظا، مانا چوکیدار، کہ چوکیدار سے پوچھا جائے گا۔ یہ اگر آپ کی اتباع نہیں کرتے تو ان کی اتباع، پھر آپ کی اتباع نہ کی تو یہ گویا کہ اللہ کے تابعدار بھی نہیں ہیں، تو یہ سزا میں جائیں گے اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ آپ چوکیدار نہیں ہیں، کیونکہ چوکیدار سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ تو صرف داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اور آپ نے دعوت دے دی ہے۔ گویا کہ پہلے اس بات رسول کا ذکر تھا کہ رسول پر حق ہے، اس سچا رسول ہے، اب استحقاق رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔